اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 9۔ اس صورت میں آپ پیچھے بھی پڑھ کر آ چکے ہیں ابتدا سے، جس کو امام رازی نے اپنی تفسیر الکبیر میں ذکر کیا ہے کہ اس صورت میں آداب کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب، کسی فاسق کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے، مومن گناہ گار کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، اور مومن جو گناہ گار نہیں ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقوق کے حوالے سے گفتگو پیچھے گزر گئی تھی۔ پھر درمیان میں آپ نے ایک آیت پڑھی تھی کہ کسی فاسق کی خبر کو کوئی آدمی آپ کو آ کر اطلاع دے کہ یہ ہو گیا، یہ معاملہ ہے، اور اس کا ثقہ ہونا، اس کا معتبر ہونا معروف نہیں ہے، تو اس کی خبر پر اعتماد نہ کیجیے جب تک اس کی بات کی تحقیق نہ کر لیں، نہیں تو آپ نقصان اٹھائیں گے، نہیں تو معاشرے میں فساد برپا ہوگا۔ اب اس کی ایک شکل یہاں پر بیان ہو رہی ہے کہ اس طریقے سے جب فاسق کی خبر کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے، جس میں سب سے بڑا فاسق شیطان ہے، جو لوگوں کے دلوں میں تحریش پیدا کرتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف ابھارتا ہے، ایک دوسرے کو غیرت دلاتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف لڑنے کے اندر انسان کے خون کے اندر جوش اور جذبہ اس کو مہیا کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک معاشرتی پہلو کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، اور پورا قرآن ہی، پورا کلام اللہ ہی خوبصورت ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر طائفتان، طائفہ کی مثنیٰ ہے، دو جماعتیں، دو گروہ، من المؤمنین، مومنوں میں سے، اقتتلوا، آپس میں لڑ بیٹھے، آپس میں ان کا قتال ہو جائے، دو جماعتوں کا، کس کا؟ مومنین کا۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے درمیان تم صلح کرواؤ، فَأَصْلِحُوا، صلح کرواؤ، بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ مسلمانوں کے تین گروہ ہو گئے، ایک وہ جو لڑ رہا ہے، دوسرا وہ جو اس کے مد مقابل ہے، اور تیسرا وہ جو دونوں کے ساتھ نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کہیں لڑائی ہو تو میں اس کے اندر لازمی شامل ہوں، اور سارے مومنین کو اس کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ نمبر ایک بات یہ ہے۔ نمبر دو بات یہ ہے کہ مومن کے ساتھ لڑ بھی سکتا ہے، اور باوجود اس کے کہ وہ لڑ رہا ہے پھر بھی قرآن مجید نے اس کو مومن کہا۔ مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ لیں، یعنی لڑائی کی وجہ سے ایمان ختم نہیں ہو جاتا۔ تو ایسا بعض اوقات ہو جاتا ہے، شیطان فاسق کی خبر پر اعتبار آپ نے کیا، شیطان نے اپنا کام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا تکونوا اعوان الشیاطین علی اخیکم، جو شیطان ہے اس کے مددگار نہ بنو اپنے بھائی کے خلاف۔ یعنی شیطان تو تمہیں ابھارتا ہے، اپنی عزت نفس اور اپنے غرور اور اپنے بڑائی اور اپنے تکبر کے اندر انسان لڑ بیٹھتا ہے۔ بعض اوقات ہو جاتی ہیں مومنین کے آپس میں لڑائیاں، اور اس میں جو سارے مفسرین اس مقام پر ذکر کرتے ہیں وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو جماعتوں کا، دونوں کے ساتھ مومنین تھے، اور دونوں مومن بھی رہے، باوجود اس کے کہ آپس میں ایک دوسرے سے تنازع بھی ہوا، سب کچھ ہوا، اور وہ جو کچھ ہوا وہ ہمارے بڑے تھے، بزرگ تھے، اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ ان کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ میں اور آپ تو کوئی خدا تو نہیں ہے کہ ہم ان کے جھگڑے میں، بڑوں کے، خاندان کے بڑوں کے، دین کے بڑوں کے معاملے میں ہم فیصلہ کریں، کیونکہ نہ اس سے کوئی ہمارے عمل کا تعلق ہے، اور نہ کوئی ہمارا لینا دینا ہے، نہ ہم سے قبر میں نہ آخرت میں سوال ہوگا۔ ہمیں اللہ نے بتایا کہ صحابہ ہیں، یہ مومنین ہیں، اور مومن سے محبت رکھنی چاہیے، باوجود اس کے کہ وہ باغی ہوں، کیونکہ آگے لفظ آ رہا ہے فہم بغت، باوجود اس کے کہ وہ باغی ہیں، مومن وہ پھر بھی رہیں گے، اور ان سے ہماری محبت خاص طور پر اگر صحابہ ہیں تو ان سے قائم رہے گی۔ تو تیسرے گروہ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے درمیان کیا کرواؤ؟ صلح کرواؤ۔ یہ بڑا ایک اہم فریضہ ہے جو ہمیں سر انجام دینا چاہیے۔ ہمارے پاس عام طور پہ دو طرح سے لوگوں کی صورتحال بن جاتی ہے جب کسی کا جھگڑا دیکھتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں کیا، اپنے کام سے کام رکھو، ان کو لڑ رہے لڑنے دو، مر رہے مرنے دو۔ اور ایک ہوتے ہیں جو جلتی پر تیل کا کام کرتے ہیں۔ عام طور پہ یہی دو ہوتے ہیں، باقی صلح والے تو بہت کم نکلتے ہیں۔ جو لڑوا رہا ہے نا وہ انتہائی خطرناک آدمی ہے،
جو خاص طور پر اس موقع پر نمیمہ کرنے والے لوگ، نمیمہ کرنے والے کون ہیں؟ ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر سچی بات، سچی رپورٹنگ کرنے والے، جو ہمارا میڈیا جس طریقے سے کرتا ہے نا سچی رپورٹنگ، وہ سچی رپورٹ ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ نمیمہ حرام ہے، بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اور اہل علم کا قول ہے کہ ساحر، جادوگر، جو فساد ایک سال میں جادو کر کر کے برپا کرتا ہے نا، ایک سال میں وہ اتنے جادو سے جتنے لوگوں کو برباد کرتا ہے، خاندانوں کو تباہ کرتا ہے، یہ نمام جو ہے، جو ادھر کی ادھر خبریں کرتا ہے، ادھر کی ادھر رپورٹیں پہنچاتا ہے، یہ آدمی ایک لمحے کے اندر وہ فساد برپا کر سکتا ہے جو ایک سال میں ایک جادوگر کرتا ہے۔ یہ جو آگ لگانے والے لوگ ہیں یہ انتہائی خطرناک ہیں۔ اور اسی لیے اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، صحیح بخاری اور دیگر کئی کتب احادیث میں حدیث مذکور ہے مختلف الفاظ کے ساتھ، وہ آدمی کذاب نہیں ہے، جھوٹا نہیں ہے، جو الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے اور جھوٹ بول کے صلح کرواتا ہے۔ دیکھیں سچ اس موقع پر حرام ہو گیا جب دو گروہوں میں لڑائی ہو رہی ہے، اور جھوٹ اس موقع پر جھوٹ نہ رہا بلکہ وہ ثواب بن گیا، کیونکہ آپ دو لوگوں کے درمیان صلح کروا رہے ہیں۔ تو یہ صلح کا کام جو ہے نا، یہ جان بھی نہ چھڑائے انسان کہ مجھے کیا، لوگ مر رہے مرتے رہے، مجھے کیا، یہ جہنم میں جائے، مجھے کیا، یہ ان کا اپنا نقصان ہے۔ کسی کو لڑتا ہوا دیکھیں، خاندان میں اختلافات دیکھیں، میاں بیوی میں اختلافات دیکھیں، باپ بیٹے میں اختلافات دیکھیں، تو محبت، احترام اور پوری کوشش کریں کہ ان کے درمیان صلح ہو۔ وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من خبب امرأة علی زوجہا، جو کسی بھی عورت کا دماغ خراب کرتا ہے، کسی بھی عورت کے دل میں نفرت پیدا کرتا ہے اس کے شوہر کے خلاف، وہ کوئی عورت بھی ہو سکتی ہے، کوئی مرد بھی ہو سکتا ہے، یعنی بعض اوقات عورتیں ہوتی ہیں جو عورت کو اپنے شوہر کے خلاف، اس کے شوہر کے خلاف بھڑکاتی ہیں۔ یہ جو فساد ہے نا، یہ اس کو شریعت نے قبول نہیں کیا۔ تو کوشش کیجئے، یہ اللہ نے چونکہ ہمیں حکم دیا، فاصلح حکم ہے نا، کہ ان کے درمیان صلح کراؤ، یہ کونسلنگ کا کام، یہ صلح صفائی والا کام، خاندان کے اگر بڑے ہیں تو خاندان میں صلح، کسی دینی ادارے کے بڑے ہیں تو وہاں پر کوئی صلح، کوئی مسجد کا معاملہ ہے وہاں پر کوئی، یعنی کہیں بھی موقع ہو لوگوں کے درمیان میل ملاپ کا۔ شیطان ہے وہ لڑوا رہا ہے، اس کا تو کام ہے لڑوانا، بس آپ بڑے دشمن کو سوچئے یہ شیطان ہے جو ہمیں لڑوا رہا ہے، میں نے اس کو شکست دینی ہے، وہیں آپ کا نفس ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، یہ اصلاح کا کام جو ہے نا یہ ضروری ہے ہمارے معاشرے میں، یہ ضرور کیجیے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، آپ نے صلح کی کوشش کی لیکن ایک، فَإِن بَغَتْ تجاوز کرتی ہے، حد سے زیادتی کرتی ہے، ایک جماعت ان دونوں میں سے علی الاخری، دوسری پر، ایک گروہ ہے وہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرتا ہے، کیونکہ اصلاح تو وہی ہوتی ہے نا اصولوں کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کے مطابق، عدل، کیونکہ آگے عدل آ رہا ہے، عدل کے ساتھ انصاف ہو، لیکن ایک جماعت تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے اور ہے وہ مومن، فقاتلوا التی تبغی، تو اب تم بھی قتال کرو، تم بھی لڑو اس گروہ کے خلاف، التی تبغی، جو ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، حتی تفیء الی امر اللہ، کب تک لڑنا ہے؟ جب تک اپنے نفس کی تسکین نہ ہو جائے، جب تک اپنی جیت کا جھنڈا نہیں، حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ جماعت اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، وہ عدل و انصاف کو قبول کر لے، وہ صلح صفائی ہو جائے، تمہارا جھگڑا ختم ہو جائے۔ اور یہی ہوا جو ہمارے یہ بڑوں کے درمیان، صحابہ کے درمیان جب اختلافات ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی پیشن گوئی فرمائی تھی اور بڑے خوبصورت انداز میں اپنے نواسے کی تعریف کی تھی کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو بڑی بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا، ان ابنی ھذا سید لعل اللہ تعالیٰ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ اور ہوا نا پھر بعد میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 41 ہجری میں عام الجماعہ، یہ مسلمانوں کے جو اختلافات چل رہے تھے سب ختم، خلافت سے دستبردار ہو گئے، صلح صفائی ہو گئی اور معاملات سارے ٹھنڈے پڑ گئے۔ اور پھر جو اسلام آگے پھیلا، پھر جو جہاد شروع ہوا، کیونکہ پہلے تو آپس سے تنازعات میں پڑ گئے تھے، پھر آگے بڑھے، تو یہ اس آیت کے بالکل آپ کو جو عملی تطبیق ہے نا وہ صحابہ کرام کی اس دور میں ملے گی۔ فَإِن فَاءَتْ، اگر وہ جماعت پلٹ آتی ہے، اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آتی ہے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، انصاف کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرواؤ، انصاف کے ساتھ، زور زبردستی اور ظلم کے ساتھ صلح نہیں ہوتی، صلح ہوتی ہے انصاف کے ساتھ۔ آپ کسی پر، کوئی ہلکا ہے، طاقت میں کم ہے، کمزور ہے، مجبور ہے، اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اس کو دبا کر ناحق آپ فیصلہ کر دیں، وہ بیچارہ تسلیم تو کر لے گا، وہ اس وقت مجبور ہے، اس کو تو کوئی چاہیے تھا کہ کوئی صلح کروا دے، لیکن یہ صلح نہ ہوئی، یہ دلوں میں نفرت تو باقی رہ گئی نا۔
وہ کل کو اس کو طاقت نصیب ہوگی، کل کو اس کے پاس پھر اختیارات آئیں گے، کل پھر وہ لڑائی جھگڑا ہوگا۔ تو عدل و انصاف کے ساتھ وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرتے رہا کرو لوگوں کے درمیان، اپنے حوالے سے بھی، سب کے حوالے سے بھی عدل و انصاف کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارو۔ کیوں؟ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے۔ یہ ہمارا فطرتی تقاضا بھی تھا، اب اللہ نے حکم دے دیا ہے، اب اس فطرتی تقاضے کو اللہ کے حکم کے بعد اب یہ نیکی اور ثواب میں اور اللہ کی عبادت میں تبدیل ہو گیا۔ یہ کام لوگوں کے درمیان صلح صفائی والے، یہ کیونکہ اس معاشرے، اس صورت کے اندر یہی کردار اور تعامل اور اخلاق کی بات ہے، اور خاص طور پہ اب یہ معاشرتی پہلو کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، اب یہ اللہ تعالیٰ نے اصل بنیاد اور جڑ کو بیان فرمایا ہے کہ مومن تو آپس میں کون ہے؟ بھائی ہیں۔ کس بنیاد پر؟ ایمان کی بنیاد پر۔ اور آگے اس کی ابھی چند آیات کے بعد مزید وضاحت آئے گی، یہ جو خونی اور نسبی رشتے ان کی کیا حیثیت ہے اور یہ ایمان کے رشتے کی کیا حیثیت ہے۔ اس لیے امام قرطبی رحمہ اللہ اسی آیت کی تفسیر میں، اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، جو سگے بھائی ہیں نا، ان سے زیادہ جو مضبوط اثبت جو رشتہ ہے، مضبوط جو رشتہ ہے، وہ ایمانی رشتہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کا سگا بھائی مسلمان آپ کے دین پر نہیں ہے تو آپ کا اس کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے جو ایک مسلمان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، محبت والا، دلی محبت والا۔ دلی تعلق جو ہوتا ہے وہ ایمانی رشتہ ہوتا ہے، اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت الفاظ میں بیان فرمایا، جو آپ بارہا حدیث سنتے ہیں کہ مسلمان اور مثل المؤمن، یہ مومنین کی مثال جو ہے وہ کمثل الجسد الواحد، ایک وجود اور ایک جسم، جیسے میرا ایک پورا وجود ہے نا، یہ سارے مومنین ایسے ہیں۔ کیسے؟ کہ آپ کے اگر انگلی کے ایک چھوٹے سے کنارے پر، ناخن کے اوپر، یہ سائڈ سے کھال چھل جاتی ہے نا بعض اوقات، تو یہاں تکلیف ہوتی ہے، تکلیف یہاں ہو رہی ہے، لیکن پورا وجود محسوس کرتا ہے۔ مومن دنیا کے کسی کنارے میں اگر تکلیف میں ہے تو اس تکلیف، اس کرب کو ساری دنیا کے مسلمان محسوس کرتے ہیں، اگر پتہ چل جائے، علم ہو جائے۔ اور اس کی ایک جیتی جاگتی مثال کل کا واقعہ ہے آپ کے سامنے، جو سانحہ ہوا ہے، جو حالات ہوئے، میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بھی انسان ایسا ہو کہ جس کو اس پہ تکلیف اور رنج اور غم نہ ہو، دل اس کا دکھ میں مبتلا نہ ہوا ہو۔ یہ وہ آپس میں جوڑنے والی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی گئی ہے، اور اس آیت نے جو ہمیں بتایا، تو یہ بھائی ہیں تو فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ، اپنے بھائیوں کو لڑتا ہوا دیکھ کر خوش ہونے کی ضرورت نہیں، تماشا لگانے کی ضرورت نہیں۔ عام طور پہ معاشرے میں لوگ تماشے سے خوش ہوتے ہیں، معاشرے میں لوگوں کو صرف وہ دلچسپی کی، اپنی مزے کی باتیں چاہیے ہوتی ہیں، باقی عام طور پہ لوگوں کو کسی کی بھلائی سے، صلح صفائی سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو ان سارے معاملات کے اندر، صلح کرواتے ہوئے بھی، کسی کے بھی ساتھ کوئی بھی معاملہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملہ، اللہ کو سامنے محسوس کرنا کہ اللہ کے حکم کی وجہ سے، اللہ کے کہنے کی وجہ سے میں کام کر رہا ہوں، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے۔ اور کیوں نہ ہو؟ کیونکہ تم لوگوں پر رحم کر رہے ہو، لوگوں کے درمیان صلح کروا رہے ہو، رحم کے راستے پر چل رہے ہو، رحمت والے کام کر رہے ہو، اللہ سے ڈر رہے ہو، تو تم پر اللہ کی رحمت کیوں نہیں آئے گی؟ تو جو لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں اللہ اس پر کرم کرے، اللہ اس پر رحمت کرے، وہ ایک راستہ آپ کے سامنے اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ اگلی آیت میں جو آپس کے اختلافات ہوتے ہیں نا، یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں، ان کی ایک وجہ اوپر بیان ہوئی ہے، کچھ وجوہات آگے بیان ہوئی ہیں جو الگ الگ بھی ہیں، وہ کبھی جھگڑے تک لے کے بھی جا سکتی ہیں اور کبھی جھگڑے تک نہیں بھی لے کر جا سکتی، لیکن دلوں میں نفرت ضرور پیدا کرتی ہیں۔ دو چیزیں، ایک ہے جھگڑا زبان سے، ہاتھ سے، انسان زبان سے لڑ لے، اور ایک ہے کہ لڑ نہیں رہا لیکن دل میں وہ اپنے تکلیف محسوس کر رہا ہے، دل میں نفرت کر رہا ہے۔ تو آگے آنے والی ساری یہ معاشرتی وجوہات ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے، جو انسان، جو یہ جو اخوت کا رشتہ ہے نا، مومن انما المؤمنون اخوہ، اس آیت کو، اس مفہوم کو، یہ سب چیزیں آگے آنے والے جو معاملات ہیں، جن گناہوں سے روکا گیا، جن کاموں سے روکا گیا، وہ سب اخوت کے رشتے کو توڑ دیتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے اخوت کے رشتے کو قائم رکھنے کے لیے ان سارے کاموں کو غور سے سننا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، نہ مذاق اڑائے، استہزاء کرے کوئی بھی قوم کسی بھی قوم کا، اجتماعی شکل میں ہو یا انفرادی شکل میں ہو، کسی کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہے۔ آگے آ رہا ہے، نہ مردوں کو اور نہ عورتوں کا بھی خاص طور پر تذکرہ ہے، ورنہ عام طور پہ جتنے احکامات ہوتے ہیں مردوں کے لیے الفاظ ہوتے ہیں اور عورتیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں، علیحدہ سے تنصیص کی ہے، علیحدہ سے نام لیا ہے عورتوں کا کہ عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ اور یہ بیماری ہمارے اندر اس وقت کوٹ کوٹ کے بھر چکی ہے، سوشل میڈیا کی حالت آپ دیکھ لیجئے، کوئی بھی ہے، یہاں اللہ نے فرمایا کوئی بھی قوم کسی بھی قوم کا مذاق نہ اڑائے، یہ نہیں کہا کہ مومن کسی مومن کا مذاق نہ اڑائے، حالانکہ پیچھے اخوت ایمانی کا تذکرہ ہے،
ہمارے یہاں کوئی بھی معاملہ ہو جائے، کوئی کرکٹ میچ ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، کبھی ہم کسی کا مذاق اڑانے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی یہ جو آج کل میمز وغیرہ بنتی ہیں، یہ سارا تماشا ہے، اور یہ سب دلوں میں نفرت پیدا کرنے کے اسباب ہے۔ اللہ نے واضح الفاظ میں اتنی تاکید کے ساتھ، آپ کو قرآن مجید میں بہت کم احکامات ملیں گے بالتاکید، نہ کوئی قوم کسی قوم کا، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے۔ اور یہ سارا جو یہ سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت تماشا ہے، ہمارے اخلاقی بربادی کی یہ دلیل ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم تو سمجھ ہماری تفریح ہو گئی نا، ہم نے تو مذاق اڑا دیا، کسی پہ طنز کر دیا، کسی کو نیچا دکھا دیا، کیونکہ مذاق انسان کب اڑاتا ہے؟ جب وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے، میں اس سے بہتر ہوں، اگلے کو حقیر سمجھتا ہے۔ ورنہ جس کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوگا، اپنے سے بڑا سمجھتا ہوگا، کبھی بھی اس کا مذاق نہیں اڑا سکتا، کبھی کوئی مذاق اڑانے والی بات ہوگی بھی تو نہیں اڑا سکتا۔ تو اس لیے یہ جو ایک مصیبت ہم پر اس وقت مسلط ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، جس کو ہم خود محظوظ بھی ہوتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں اور خوش بھی ہو جاتے ہیں، بعض اوقات خود بھی کر لیتے ہیں، یہ بڑی انتہائی گندی چیز ہے جو ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے، بیماری جو دلوں میں نفرت کا باعث بنتی ہے۔ وہ کوئی بھی ہو، کسی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی بھی ہو، کسی کا کافر بھی ہے نا، اس کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ آگے تقریباً جتنے احکامات آ رہے ہیں نا، اس میں مومن اور کافر کی تفریق نہیں ہے، کسی کا بھی مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بالتاکید اللہ نے فرمایا عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، نہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق اڑائے۔ کیوں بھائی؟ ہو سکتا ہے کہ ہو وہ لوگ، عسیٰ ان یکونوا، ہو وہ لوگ خیرا منہم، ان سے بہتر، مذاق اڑانے والے سے بہتر ہو وہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ کہاں بہتر ہو؟ اللہ کے نزدیک۔ عام طور پہ ہمارے یہاں جو دنیا کا اسٹینڈرڈ ہے وہ تو یہی ہے نا، مال دولت اور اپنے حسب و نسب کے اعتبار سے ہم چلتے ہیں، اور اپنے سے کمتر کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ وہ کمتر تو ہماری نظر میں کمتر ہے نا، ہمارے اسٹیٹس میں کمتر ہے نا، کمزور ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں وہ کیا ہے ہمیں نہیں پتہ، ہو سکتا ہے ہم سے بہتر ہو، ہے نا۔ کتنے آپ واقعات پڑھتے ہیں، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح حدیث ہے، یہاں زمین پر وہ چلتے تھے، آواز ان کے قدموں کی آہٹ جو ہے وہ جنت میں آتی تھی، اللہ کے نبی کا جو مشہور بیان ہے، وہ واقعہ ہے۔ اب وہ شخصیت کیا تھی، کیا حسب و نسب تھا ان کا، کیا ان کا بیک گراؤنڈ تھا؟ کچھ نہیں تھا۔ وہ بڑے بڑے سرداروں سے، قریش کے بڑے بڑے نامور لوگوں سے وہ آگے تھے۔ لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء، اور نہ بالتاکید فرمایا اللہ نے، نہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے۔ کیوں؟ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں ان عورتوں سے بہتر ہوں، مذاق اڑانے والی عورتوں سے وہ عورتیں بہتر ہوں جن کا مذاق اڑا۔ اور یہ عورتوں میں جلن کی عورتوں کے اندر معروف ہے، وہ کسی کے دوسرے کے خاتون کے اچھے کپڑے دیکھ کر جل جاتی ہے، کسی کی اچھی جوتی دیکھ کر جل جاتی ہے، حتیٰ کہ یہ تک ہوتا ہے موبائل کور کسی نے اچھا سا لگایا ہوا ہے اس پر جلن ہو جاتی ہے، پھر وہ کوشش ہوتی ہے اپنی اس جلن کو، اندر کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہ اس کا محفل میں مذاق بنایا جائے، اس کا مذاق اڑایا جائے تاکہ اس کو کمتر سمجھا جائے، اور اس کو کمتر ثابت کر کے وہ جو اپنے اندر کی جو جلن ہے اس کو ٹھنڈا کیا جا سکے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ ہوتا ہے وہ جو مومن بھائی تھے، وہ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا تھا، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو اصلاح والا معاملہ تھا، وہ آگے پہلے نمبر پر نفرت میں بدلے گا اور دوسرے نمبر پر جھگڑے کی طرف جائے گا۔ پہلے یہ سبب اللہ نے روک دیا۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، بڑا ہی خوبصورت اسلوب ہے، اور نہ لمز کرو اپنے آپ کو، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ آگے آپ پڑھیں گے غیبت نہ کرے تمہارا تو کچھ لوگوں کی، پیچھے آپ نے پڑھا کوئی کسی قوم کا مدد، یہ کہ اللہ نے یہاں پر فرمایا کوئی اپنے آپ پر لمز نہ کرو، اپنے آپ پر لمز کہتے ہیں تانا زوئی، کسی کو تانے دینا، کسی کے عیب ٹٹولنا یا عیب بیان کرنا اس کے منہ پر عیب بیان کرنا، اس کے منہ پر اس کو تانے دینا، یہ بھی نفس کی تسکین، جلن کے بعد نفس کی تسکین ہوتی ہے نا منہ پر کسی کے تانے دینے سے۔ اور اللہ فرمایا اپنے آپ کو کون تانے دیتا ہے؟ کوئی نہیں دیتا۔ آپ کسی دوسرے کو جس کو تانے دے رہے ہیں وہ آپ کا بھائی ہے، یہ بتانا ہے وہ آپ میں صحیح ہے۔ کسی کو تانے مار کر، تانے دے کر، اور یہ بیماری بھی اس حد تک ہمارے معاشرے میں بڑھ گئی ہے کہ صرف اپنے آپ کی، اپنی جیت کو، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی، سارے جرائم جو ہیں ان سب کی بنیاد کبر ہے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا۔ یہ لمز انفس جو ہے، اپنے یعنی تانا دینا، کسی کو نیچا دکھانا، یہ اکثر و بیشتر آپ کو میاں بیوی میں نظر آئے گا، اکثر و بیشتر آپ کو رشتہ داروں میں، بھائی میں نظر آئے گا، بہن میں نظر آئے گا، آگے نسلوں کے اندر نظر آئے گا، کاروباری حضرات کے اندر نظر آئے گا، ہر طبقے کے اندر یہ تانا ہے، یعنی اپنے نفس کی تسکین کے لیے، اور اللہ نے حرام قرار دیا، کیونکہ یہ جو
اخوت ایمانی کا رشتہ ہے اس کے منافی ہے۔ ولا تلمزوا انفسکم، تانے مت دو، ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ اور برے القاب سے دو طرح سے پکارا جاتا ہے، یہ تو بعض اوقات نام کو بگاڑ دیا جاتا ہے، یا پھر کسی کے اندر کوئی عیب ہوتا ہے اور اس کے عیب کو اس کا نام ہی بنا دیا جاتا ہے۔ کوئی برائی ہوتی ہے، جیسے کوئی بدکار ہے تو اس کا نام ہی بدکار رکھ دیں، ہے نا۔ آج کل اب یہ سیاسی جو آج کل چپکلشیں جو سیاسی پارٹیوں کی چلتی ہیں، اس میں وہ ایک دوسرے کے سربراہان کے خلاف جو سیاسی حضرات ہیں، نیچے کے ورکر ہوتے ہیں نا، یہ اوپر والے تو سب ایک ہوتے ہیں آپس میں، جب وہ اپنے مفادات کی ان کی جنگ ہے، وہ نیچے ہم عوام کو لڑوایا ہوا ہوتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے جو وہ ہوتے ہیں نا، وہ ایک دوسرے کے خلاف کیا کچھ کہتے ہیں وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، وہ سارا ولا تنابزوا بالالقاب۔ ہاں اس میں البتہ ایک چیز ہے کہ اگر کسی کو محبت میں آپ کسی کا نام تھوڑا سا محبت میں لے رہے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا وہ ناموں کو شارٹ کر دیتے ہیں محبت میں، اور وہ کوئی بری بات نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی محبت والی اللہ کے نبی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت میں کہہ دیتے تو اس میں کوئی حرج کی بات، نمبر ایک۔ نمبر دو، کسی کے اندر کوئی عیب ہے یا کوئی برائی ہے اور اس کا نام پڑ گیا اور اس کو برا بھی نہیں لگتا، جیسے یہ پچھلے زمانے میں جب وہ چلتے تھے نا، وہ فلانا لنگڑا اور بہرا اور کاڑا اور اندھا اور وہ اس طرح کے نام اگر کسی کے پڑ گئے اور اس کو برا نہیں لگتا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ ہے کہ جب وہ اگلا آدمی اس چیز کو برا محسوس کر رہا ہے، کسی کے ایسے عیب کو بیان کیا جا رہا ہے، منہ پر یا تو تانا دیا جا رہا ہے یا پھر اس کا نام ہی وہ رکھ دیا چڑھانے کے لیے، چڑھ کے طور پر، تو یہ چیز جو ہے وہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ کسی کے چڑھانے کے لیے، کسی کو زج کرنے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے، چھوٹا ثابت کرنے کے لیے یہ نام رکھ دینا۔ کیوں بھائی؟ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یہ سارے کام جتنے اوپر ذکر ہوئے ہیں، مذاق اڑانا، لمز انفس، تانے دینا منہ پہ، کسی کے منہ پہ القابات، کسی کے نام بگاڑنا، یہ بئس برا ہے، الاسم ہے، یہ الاسم کا معنی ہے یہاں پر اسم الفسوق، یہ گناہ والے کام، یہ گناہ والی چیزیں بعد الایمان، ایمان کے بعد، یعنی آپ مومن ہو کر یہ سارے گناہ کے کام کریں، بہت بری بات ہے، سادہ سا مفہوم ہے۔ مومن ہو کر ایک مومن یہ سارے کام کرے، اللہ کا بندہ ہو کر یہ سارے کام کرے، مذاق اڑائے، کسی کو تانا دے اور کسی کو برے القابات سے پکارے، یہ قبول ہی نہیں ہے۔ یہ تو انسان کے ایمان میں نقص پیدا کرنے والی چیز ہے، اس کے ایمان کو کمزور کرنے والی چیز ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو شخص توبہ نہیں کرتا، یعنی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے بھی ہوتی ہیں، آپ سے بھی ہوتی ہیں، مذاق کبھی کبھی ہم چھیڑ چھاڑ کر لیتے ہیں، تفریح مذاق ہو ہی جاتا ہے، تانا کبھی ہو ہی جاتا ہے، غصے میں شیطان تو ہے نا، کوئی بھی انسان میں سے شیطان کے شر سے بچا ہوا تو نہیں ہے، وہ اندر تو داخل ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں دماغ میں کبھی کبھی خناس تو پیدا کر ہی دیتا ہے، تو کبھی کبھی ہو جائے، ہونے کے بعد اس پر ڈٹ نہ جائے انسان کہ اب میں اتنا بڑا ہو کے معافی مانگ لوں کسی سے، کسی کا میں نے مذاق اڑایا اس سے معافی مانگ لوں، کسی کی میں نے دل کو ٹھیس پہنچائی، کسی کو برے القابات دیے، کسی تانے کسی کو مارے، میں کیسے معافی مانگ سکتا ہوں؟ تو جو شخص ایسا نہیں کرتا، یہ توبہ نہیں کرتا، کیونکہ جب آپ حقوق العباد کی توبہ تو یہی ہے کہ جس بندے کے ساتھ ظلم و زیادتی کی اس سے معافی مانگی جائے، فاولئک ھم الظالمون، یہ لوگ ظالم ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں جو اس طرح سے توبہ نہیں کرتے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اس کے بعد دوسرے پہلو آگے اگلی آیت میں بیان ہوئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بچو، آمنو اے ایمان والو، اجتنبوا بچو، اجتناب کرو، بچ جاؤ، سائڈ پہ ہو جاؤ، کس چیز سے؟ کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان رکھنے سے۔ کیوں؟ ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ کچھ ظن جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں۔ ظن یہ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے یقین کے مقابلے میں۔ یقین کیا ہے؟ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ یقین ہے نا۔ آپ مسجد میں آئے، آپ نے نماز پڑھی، یہ یقین ہے۔ ایک آدمی مسجد میں نہیں آیا، اب یقین نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے، اب وہ ہمارے پاس ظنون ہے، گمانات ہیں کہ میں مسجد نہیں آتا، اس وجہ سے نہیں آتا، یہ اس وجہ سے نہیں آیا، وہ اس وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہا، یا وہ یہ ہمارے پاس چند احتمالات آتے ہیں۔ اس میں اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتا ہے، بیمار ہو سکتا ہے، سفر پر گیا ہو سکتا ہے کسی کام میں مشغول ہو، فرصت نہ پا سکا ہو، یا وہ بے نمازی ہے، اس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی ہے، نماز کے وقت پہ سویا ہوا ہے، یہ سارے احتمالات ہیں نا، یہ ساری وجہ، یہ سارے گمان ہیں۔ ان میں
ہمیں ایک تو شریعت نے کہا گمان رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر رکھنا ہے تو اچھا گمان رکھو۔ جب یہ تو یقین ہونا، ایک شخص کو آپ نے شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے تو یقین ہے آج اس نے شراب پی ہے۔ ایک شخص نے شراب نہیں پی، نیک آدمی ہے، آپ کے سامنے آیا وہ بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، اس کی آنکھیں لال ہیں، اب آپ دیکھتے ہی، لوگ ہوتے ہیں نا دیکھتے ہیں اس نے نشہ کیا ہے، آپ نے دیکھا نہیں، اب یہ گمان ہے، آپ کے پاس یقین نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، آپ کے پاس اشارہ ہے اس کی آنکھوں کا لال ہونا، اس کا ذرا سا ہچکچانا، اب اس گمان کی بنیاد پر ہے ویسے وہ نیک آدمی، اس بنیاد پر آپ اس کے بارے میں ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ہے بدگمانی، اس کو کہتے ہیں جو آپ ذہن میں گمان پیدا کر رہے ہیں، جو سوچ رہے ہیں اس میں بری سوچ کہ یہ اس وجہ سے اس نے کام کیا ہوگا، یہ آدمی ایسا ہے، یہ بدکار ہے، یہ کذاب ہے، یہ شرابی ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ ہر ایک کے متعلق کچھ نہ کچھ اس نے سوچ کے رکھنا ہوتا ہے کہ فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا، اور اس میں برا ہی سوچنا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کام حد درجے برا ہے، اس سے بچو، اور اگر سوچنا ہے تو اچھا سوچو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے فرمایا نا کہ مومنین کے ساتھ حسن ظن رکھا کرو، اپنے مومن بھائی کے ساتھ اچھا گمان رکھا کرو کہ وہ اس نے جو کام کیا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اچھی وجہ ہوگی، کوئی نہ کوئی، اور اس میں سینکڑوں صحابہ کرام کی زندگی سے آپ کو معاملات ان کے نظر آئیں گے کہ کس طریقے سے وہ ایک دوسرے کے متعلق اچھا گمان رکھتے تھے۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کو سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا، پریشان ہو گئے، جواب نہیں دیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ان کو جا کر کہا کہ میں سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا۔ کہنے لگے مطلب کیوں نہیں دیا؟ کہنے لگے نہیں دیا، بس نہیں دیا۔ چل کے پوچھتے ہیں، یہ پہلا مرحلہ ہے، بات کی وضاحت لے لی جائے تاکہ گمان ختم ہو جائے، یقین ہو جائے۔ پہنچے ان کے پاس کہ جی آپ دونوں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دے دیا۔ تو کہا بھی عمر نے سلام کیا تھا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ کہنے لگے کب کیا تھا؟ کہنے لگے ابھی تو میں کر کے گیا ہوں۔ کہنے لگے مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ ایسے ہوتا ہے نا ہمارے محفل میں کبھی ملاقات ہوتی ہے کہ شادی میں لوگوں سے ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوتے ہیں، اور جی میں نے سلام کیا تھا، فلاں نے جواب نہیں دیا، اور فلانا کہتا ہے کہ جی اس نے تو مجھے سلام ہی نہیں کیا۔ تو وہ یہی کیفیت تھی، انہوں نے کہا میں نے سلام کیا، انہوں نے کہا سلام ہی نہیں کیا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ کہنے لگے کیوں، کیا مسئلہ؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جو غم ہے وہ سر دماغ پر اتنا طاری ہے، سوچ پر اتنا حاوی ہے کہ وہ مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ انسان بعض اوقات ایسی کیفیت ہے۔ تو یہ حسن ظن آپ پہلے ہی سوچ لیں کہ اس نے ہو سکتا ہے سلام کیا ہو، آپ نے کسی کو سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا، ہو سکتا ہے اس نے سنا نہ ہو سکتا ہے اس تک آواز نہ گئی، ہو سکتا ہے اس کا دماغ کہیں اور ہو، اور یہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے حسن ظن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ یہ جو بدگمانی ہے نا یہ اکثر و بیشتر جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ ولا تجسسوا، اور نہ تجسس کرو۔ تجسس یہ ہوتا ہے کسی کی ٹو میں لگنا، کسی کے عیب تلاش کرنا، فلانا کیا کر رہا ہے، اس کے گھر میں کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے، کس کا میسج آیا ہے، کہاں سے کما رہا ہے، اس کے پاس گاڑی کہاں سے آ گئی، اس نے گھر چینج کہاں سے کر لیا، یا آج یہ کاروبار کہاں سے کر رہا ہے۔ بھائی کہاں سے کر رہا ہے، اس کی مرضی، جہاں سے بھی کرے، میں کوئی اللہ خدا تھوڑی ہوں کہ میں اس کے اوپر حاکم بن کے بیٹھوں۔ تو یہ کسی کی ٹو میں لگنا، کسی کے عیب تلاش کرنا حرام ہے۔ آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کا اسلام ہوتا ہی مضبوط اس وقت ہے، بہترین اور خوبصورت ہوتا ہی اس وقت ہے جب وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور یہ تو لا یعنی کے اندر بھی اعلیٰ درجے کی ہے جس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں۔ ہاں ایک چیز ہے جس کا شریعت نے ہمیں حکم دیا، اس تجسس سے ملتی جلتی، الفاظ بھی ملتے جلتے ہیں، چیز بھی ملتی جلتی ہے، اور وہ ہے تحسس، ہا کے ساتھ، یہ تجسس جین کے ساتھ ہے نا۔ یہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیجا یوسف علیہ السلام کی تلاش کے لیے، تو فرمایا یا بنی اذهبوا فتحسسوا، اے میرے بیٹوں جاؤ اور تحسس کرو یوسف کا۔ تحسس بھی یہ ہے کہ چھپی ہوئی چیزیں تلاش کرنا، جو راز ہیں یا پیچھے خفیہ باتیں ہیں ان کو تلاش کرنا، لیکن خیر کی نیت سے اور خیر والی چیزیں۔ اور تجسس ہے بری نیت سے اور بری چیزیں۔ مثال کے طور پہ آپ کا پڑوسی ہے، اس کے گھر سے کوئی آواز نہیں آئی آپ کو سارا دن، اس کے گھر میں بچے تھے، سب کچھ تھا، چہل پہل تھی، یا کھانا پکتا تھا، ڈیلی آپ کے گھر خوشبو آتی تھی، مثال میں ایک دے رہا ہوں، آج نہیں آئی۔ اب آپ ٹو میں نہ لگ جائیں کہ کیوں جی کیوں نہیں آئی، کیا ہے باہر سے کھانا منگا کے کھایا انہوں نے، تو باہر گئے ہوئے، یہ تو سفر پہ گئے ہوئے، گھومنے گئے ہوئے۔ تحسس کیا ہے؟ پتہ کرے انسان کہ پتہ نہیں بیمار تو نہیں ہے آج، خیر تو ہے ان کا، آج گھر سے بچے کی آواز نہیں آ رہی، بچے کی طبیعت تو ٹھیک ہے۔ خیر کی نیت سے، اگر ان کو کوئی ضرورت ہے، کوئی گھر میں کوئی معاملہ ہے، تو میں ان کو خیر پہنچاؤں، ان کے بچے کی طبیعت خراب ہے، میں ان کا ساتھ دوں، گھر پہ اگر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو ہم کھانا لا کر دے دیں، نہیں نا۔ ایک ہی طرح کے کام ہیں لیکن ایک
ایک اور نیت سے اور ایک اور نیت سے شریعت نے کہا یہ کام کرو اور اس کام سے بچ جاؤ. تجسس، کسی کی ٹو میں لگنا، کہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، کون کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ کچھ لوگوں کی زندگی کا مشغلہ ہوتا ہے اور ان کی زندگی اسی چیز کے اندر غرق ہو کے ختم ہو جاتی ہے. اور کچھ لوگ تحسس کرتے ہیں، تلاش میں رہتے ہیں، کوئی نیکی کی راہ نظر آ جائے، کوئی فلاں پریشان ہے، کوئی آج کوئی بیٹھا ہوا ہے آپ کے ساتھ محفل میں، اس کے چہرے، اس کے بات میں، انداز میں وہ رونق، وہ تازگی، وہ حشاش وہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ بس معلومات اس لیے نہ ہو کہ پتہ چلے کہ کیوں نہیں ہے، معلومات اس لیے ہو کہ اگر یہ آدمی پریشان ہے تو ہم اس کی پریشانی میں اس کا ساتھ دیں، جو اللہ کا ہمارے لیے حکم ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور نہ تم میں سے کچھ لوگوں کی غیبت کریں. غیبت کیا ہے؟ اور اس سے اللہ رحمہ اللہ معاملہ فرمائے مجھ سمیت ہم میں سے بہت کم لوگ بہت کم اوقات پہ بچ پاتے ہیں. وہی بچ سکتا ہے جس کو اللہ بچا لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعریف فرمائی کہ ذکر کو اخاک بما یکرہ، پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کی وہ بات کرنا جو اسے ناپسند ہے. منہ پہ کرنا جائز ہے، وہ پیچھے گزر گیا. پیچھے آپ نے پڑھا نا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، وہ منہ پہ کرنا ہے کہ کسی کے منہ پر کوئی بری بات کہنا، اسے منہ پر طعنہ دینا، برے القابات دینا، اور پیٹھ پیچھے یہ غیبت ہے. اور یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، منہ پر کہنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے کہ کسی اپنے بھائی کی وہ برائی، وہ خامی جو اس کے اندر ہے، جھوٹ نہیں، جو اس کے اندر برائی ہے، وہ اس کی پیٹھ پیچھے آپ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ اس کے اندر برائی ہے. اور اگر وہ عیب، وہ برائی، وہ خامی، وہ گناہ اس کے اندر، گناہ وہ اس کے اندر نہیں ہے اور آپ پیٹھ پیچھے ذکر کر رہے ہیں تو یہ بہتان ہے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اور اگر یہ کسی کی عزت کا معاملہ ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی عزت پر کیچڑ اچھالی جا رہی ہے تو یہ عفق کہلاتا ہے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. یہ پیٹھ پیچھے بات کرنے کا، کسی پر تبصرہ کرنے کا اگر کرنا ہے اچھائی میں کیجئے، نہیں تو خاموش رہیے. میمون ابن مہران نہ غیبت کرتے تھے، نہ کسی کو اپنے سامنے غیبت کرنے دیتے تھے، اور اگر کوئی کسی طرح سے اس طرح محفلوں کے اندر بیٹھ کر بات کرتا اسے روکتے کہ بھائی یہ غیبت ہے، چپ ہو جا. وہ چپ ہو گیا تو ٹھیک، نہیں تو وہ محفل ہی چھوڑ کے چلے جاتے تھے. اللہ ہمارے اندر بھی ایسا ایمان پیدا فرما دے. حقیقت ہے کہ یہ مجھ سمیت ہر آدمی اس بیماری کے اندر حد درجے مبتلا ہے، حد درجے مبتلا ہے. بڑا مزہ آتا ہے، بڑی تسکین ملتی ہے کسی کی برائیاں ہوں، کسی کے بارے میں گفتگو ہو، کسی کے معاملات کو بھرا جائے. ہاں کچھ چیزیں مستثنا ہے، کوئی رشتے کا معاملہ ہے، کسی مرد کے متعلق، عورت کے متعلق چھان پھٹک کی جا رہی ہے، تلاش کی جا رہی ہے، تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا تھا اما معاویہ فصعلوک لا بال له، اما ابو جہل فذراب لا يضع عصا عن عاتقه. خاتون نے اگر پوچھا نا یہ دو رشتے آئے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ابو جہل کا، آپ نے فرمایا دونوں ہی ٹھیک نہیں ہیں. معاویہ غریب آدمی ہے اور مزاج جانتے تھے تمہارا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہوگا، اور ابو جہل جو ہے وہ سخت طبیعت آدمی ہے، لاٹھی تو اس کے سر پہ ہاتھ میں موجود رہتی ہے، مطلب وہ اس کی مار ہاتھ وات بھی اڑ جاتا ہے، وہ بھی تم سے برداشت نہیں ہوگی. حالانکہ دونوں کا یہ عیب تھا، پیٹھ پیچھے ذکر ہوا، وجہ تھی کیونکہ اس عورت نے ان کے ساتھ نکاح کے حوالے سے بات کرنی تھی، تو جو عیب تھے اس موقع پر بیان کی. امام نووی رحمہ اللہ نے ریاض الصالحین میں ساری 6 شکلیں احادیث اور آیات کے ساتھ جس میں پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کو اور عیب کو ذکر کیا. کاروباری کوئی معاملہ ہے، آپ نے کسی سے کرنا ہے، کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے فلاں آدمی کیسا ہے، آپ وہ موجود نہیں ہے، اس کی اگر کوئی خامی ہے، جھوٹ بولتا ہے، فراڈیا ہے، دھوکے باز ہے، آپ بتائیے تاکہ وہ اس آدمی کو نقصان نہ ہو. تو یہ چیزیں استثنائی ہیں. تو عام حالات میں کسی پر تبصرہ کرنے کی پیٹھ پیچھے ضرورت ہی نہیں ہے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، بڑی خوبصورت انداز میں اللہ نے بات سمجھائی ہے. کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے، اسے پسند ہے کہ ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ کھائے اپنے بھائی کا گوشت اس حال میں کہ اس کا بھائی مردار ہے، مرا ہوا آدمی ہے، اور اس کا گوشت تم نوچ نوچ کے کھا رہے ہو، پسند کرو گے؟ ابن عباس فرماتے ہیں یہ مثالی استقذار، حرام مستقذر، طبعی طور پر ایسا کام ہے جو انسان کی دل، اس کی اندر کی طبیعت قبول نہیں کر سکتی کہ کسی مردہ کا گوشت کھائے اپنے بھائی کا. اسی طریقے سے جس طرح فطرتاً یہ چیز تمہیں ناپسند ہے نا، اسی طریقے سے فطرتاً اس چیز کو بھی چھوڑ دو. اور جس طریقے سے ایک مردہ انسان ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس کا گوشت کون نوچ رہا ہے، کون کھا رہا ہے، کیا وہ تو جو کیفیت ہے وہ وہی جانتا ہے جو مردہ ہے. اسی طریقے سے وہ آدمی جو اس وقت محفل میں موجود نہیں ہے اور میں اس کی برائیاں ذکر کر رہا ہوں، اس کو بھی نہیں پتا کہ پیچھے میری کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، ہے نا. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا مجھے پتہ چلا آپ نے میری غیبت کی ہے. کہنا تمہاری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں تمہیں اتنی اہمیت دوں کہ اپنی نیکیاں اٹھا کے میں تجھے دے دوں تیری غیبت کر کے.
کل قیامت کے دن تو میری نیکیاں لے گا نا، تو میں تجھے اتنی اہمیت دوں کہ پیٹھ پیچھے تیرا ذکر کروں اور کل قیامت کے دن تو میری نیکیاں سمیٹ کر جائے. یہ بھی سوچ لیجئے، صرف یہ مردہ گوشت کھانا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ جس کی بات ہم کر رہے ہیں وہ عیب اس کے اندر ہے، اور پیٹھ پیچھے میں صرف اپنے مزے کے لیے، اپنے نفس کی تسکین کے لیے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے جو پیٹھ پیچھے باتیں کر رہا ہوں. میری جتنی نیکیاں ہوں گی کل یہ سب قیامت کے دن مفلس والی یہ جو حدیث ہے وہ سب تقسیم ہوں گی. جو میرے حج ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکاتیں ہیں، صدقات ہیں، خیرات ہیں، دعائیں ہیں، جو کچھ بھی نیکیاں ہیں یہ بڑھ جائیں گی ان لوگوں کے اندر. اس لیے اپنے آپ کو مفلس، خلاش، مظلوم مت بنائیے. کل قیامت کے دن نیکیاں لینے والوں میں سے ہوں، نیکیاں بانٹنے والوں میں سے نہ ہوں. اور اگر کوئی آپ کو آ کر بتائے کہ فلاں نے آپ کی غیبت کی ہے، کئی سلف کے واقعات ملتے ہیں. وہ نمام جو ہوتے ہیں نا، جو ادھر کی ادھر کرنے والے، لڑوانے والے، یہ آپ کے فلاں تو فلاں محفل میں بیٹھا ہوا آپ کے لیے یہ بات کہہ رہا تھا، آپ کے متعلق یہ تبصرہ کر رہا تھا. تو کئی سے ایک سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں اس نے مجھے پتھر مارا تھا جو مجھے لگا نہیں، اور تو نے اٹھا کر لا کر وہ پتھر اب میرے منہ پہ مار دیا. اس نے میرے اوپر گند پھینکی تھی جو مجھ تک پہنچی نہیں، تو جو بیچ میں یہ جو ڈاکیے کا کام کر رہا ہے، پوسٹ مین بنا ہوا ہے، اور لا کر میرے اوپر تو نے وہ گند پھینک دی. تو ان طرح کے دونوں لوگوں سے بچیے، اور بچیے بھی، اور ان طرح کے دونوں لوگوں کی طرح بننے کی بھی کوشش نہ کیجیے. اگر کوئی ایسی عادت ہے اس کو بھی چھوڑنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ اخوت ایمانی کے خلاف ہے. تو ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، تم اسے ناپسند کرو گے، طبعی طور پر تم قبول نہیں کرو گے، ایسی غیبت ہے. واتقوا اللہ، ان تمام معاملات میں اللہ سے ڈرنا. ان اللہ تواب الرحیم، یقین اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے. کہیں بھی اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اور ہوتی ہے، غیبت ہم سے بھی ہوتی ہے، یہ سارے معاملات ہم سے ہوتے ہیں، تو فوراً اللہ کی طرف پلٹ آنا، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے غافل نہ ہونا. آخری ضمن میں آخری آیت ہے جو ہم پوری کر لیں. یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا خلقناکم، یہ اصل جس کو کہتے ہیں مربط الفرس، اصل جو جڑ ہے وہاں سے اب بات ہو رہی ہے. کیوں کوئی کسی کا مذاق اڑاتا ہے، کیوں کوئی کسی کو نیچا دکھاتا ہے، کیوں کوئی کسی کو تانے دیتا ہے، کوئی کیوں لڑائیاں ہوتی ہیں، کیوں یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ اخوت ایمانی کیا چیز ہے، جو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ اس سے متعلق جو جڑ ہے وہ آگے آ رہی ہے. کہ اے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم سب کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، آدم اور حوا کی اولاد ہو تم سب. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، پھر بعد میں ہم نے تمہیں شعب اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا، خاندان، برادریاں، قبیلے، بڑے قبیلے، چھوٹی برادریاں، یہ سب سسٹم بنا دیا. کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے سے پہچان حاصل کر سکو، تعارف ہو سکے، یہ فلاں خاندان کا فلاں آدمی فلاں. باقی آپ آل نبی میں پیدا ہوئے اپنی مرضی سے، آپ کا اختیار تھا. آپ مثال کے طور پہ جو ایک ہندوانہ ہمارے یہاں ایک مزاج آج بھی موجود ہے، کوئی شودر ہے، کوئی یہ ہے، کوئی برہمن ہے، تو کوئی شودر خاندان میں یا کسی نچلے طبقے میں پیدا ہو گیا، وہ اس کی اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہے، اللہ کی تقسیم تھی. تو یہ تقسیم جو ہے اللہ نے صرف تعارف کے لیے رکھی ہے، یہ اس خاندان کا ہے، یہ اس قبیلے کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے. یہ کوئی عزت کی بنیاد نہیں ہے، ورنہ مرنے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد کوئی چودھری ہوگا، کوئی بڑا ہوگا، کوئی وڈیرا ہوگا، کوئی غریب ہوگا، کوئی کسان ہوگا، کوئی چھوٹے موٹے کام کرنے والا، کچرا چننے والا، قبر میں جا کر سب برابر ہے. سب سے یہی 3 سوال ہیں، من ربک، ما دینک، من نبیک، سب سے ہی باتیں ہیں. وہ سارے نام وام سب، سارے عہدے سب چھن جاتے ہیں. تو جب وہاں چھن جائیں گے تو پہلے ہی یہاں پہ انسان صرف تعارف کی، باقی جاہلیت ہے، یہ انسان کا چھوٹا پن ہے، اندر کے نفس کی وہ جو تسکین ہے نا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اس جڑ کو اللہ نے ختم کیا. بھائی بھائیو، ایک دوسرے کو اس انداز میں خاندان، قبیلے اور حسب و نسب کی بنیاد پر بڑا نہ سمجھو. کیوں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ تو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. وہ کسی چھوٹے خاندان کا غریب بھی ہو سکتا ہے، وہ بڑے خاندان کا امیر بھی ہو سکتا ہے، لیکن چھوٹے بڑے خاندان جو ہے ہماری بنائی ہوئی تقسیم ہے. باقی خاندان سب آدم اور حوا سے چلے ہوئے ہیں، وہ کالا ہو، گورا ہو، کسی مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، سب انسان ہیں. ان اللہ علیم خبیر، یقین اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور خوب باخبر ہے. یہ ساری جتنی آج کی گفتگو تھی اسی ایک نقطے کے گرد تھی، انما المؤمنون اخوہ. یہ بھائی چارگی کس طریقے سے قائم ہوگی، اس کے سارے پہلوؤں کو اللہ تعالیٰ نے آیات میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے. اس کے بعد موضوع آگے دوسری طرف ہے، انشاءاللہ وہ آپ اگلے ہفتے پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی اصلاح فرمائے، ہمارے عمل صالح کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور خاتمہ ہمارا ایمان پر فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.